دیکھیے بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ اصلاً حرام ہے. انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے سود، تو بینک کا سود حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، یعنی سود لینے والے پر، چاہے کھائے، چاہے بلڈنگ بنائے، چاہے اور کوئی کام کرے، اور سود کھلانے والے پر یعنی سود دینے والے پر، اور سودی معاملے کو لکھنے والے پر، اور اس کے لیے گواہی دینے والوں پر، اس سب کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اس واسطے سودی انٹرسٹ اصلاً کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ ایک حرام چیز ہے. اور حرام چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ابھی میں نے بتایا ہے کہ یہ صرف اور صرف مضطر اور مجبور شخص کے لیے، جس کی جان کو خطرہ ہو، جس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو، ایسے ہی شخص کے لیے حلال ہے. تو اس واسطے اگر آپ کے پاس انٹرسٹ کے کچھ پیسے ہیں، اولاً تو پیسہ بینک میں اس نیت سے کبھی نہیں جمع کرنا چاہیے کہ اس سے ہم کو سود ملے گا، جیسے فکس ڈپازٹ ہو رہا کرتے ہیں، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں. مجبوراً پیسے اپنے بینک میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ تاجر آدمی ہیں، کچھ چیک بنا کے دینا رہتا ہے، ادھر سے آتے ہیں بنانا پڑتا ہے، کچھ پیسے بینک میں رہتے ہی ہیں، نہ رہیں تو کاروبار نہیں چلتا. ایسی صورت میں جو آپ کے کھاتے میں سودی رقم آ جائے مجبوری کی صورت میں، اس کو کسی مضطر آدمی کے لیے، ایسے ہی مجبور آدمی کو دے دیجئے جس کے لیے یہ سمجھیے کہ حرام کھانا جائز ہے، جس کے گھر فاقہ ہو رہا ہے اور اب کچھ اس کے پاس نہیں ہے. ابھی صورتحال کچھ ایسی بھی ہے کہ بعض لوگ ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دنوں کے اندر آپ آپریشن کر لیجئے ورنہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے. اس کی زندگی خطرے میں ہے، بیچارہ چندہ کرتا ہے، مانگتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ ہارٹ کا آپریشن کرا لے، نہ چندہ کرنے سے لوگ حلال کمائی اس کو اتنا دیتے ہیں کہ اس سے وہ اپنا آپریشن کرا لے. اب اس مضطر کے لیے، اس مجبور آدمی کے لیے اپنی زندگی بچانے کے واسطے یہ سود کی رقم لینا جائز ہے. ایک گھر کا لڑکا، نوجوان لڑکا جو گھر کے اندر وہی کمانے والا تھا، پولیس اس کو ناحق اٹھا لے گئی اور صاحب عجیب قسم کی مقدمے اس پر دائر کر دیے ہیں. اس کے کیس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ اب زندگی بھر وہ جیل میں سڑتا رہے گا. ایسے شخص کی زندگی کو بچانے کے لیے، اس کے گھر والوں کو بچانے کے لیے آپ یہ رقم دیجئے، اچھے وکلا لگائیے جو اس کی پیروی کریں، اس بے گناہ کو جیل سے نکالیں، اس کے گھر میں جو فاقہ ہو رہا ہے اس سے بچائیں. تو اس قسم کے مضطر اور مجبور لوگوں کو انٹرسٹ کی رقم دے سکتے ہیں. کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو کھاتا پیتا ہو اس کو ہرگز نہیں دیجیے. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا اسلام کا دشمن نہیں ہے، اس کے یہاں بھی کچھ اس قسم کی مجبوری ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک ریشمی جبہ دیا. اب بیچارے پریشان ہوں گے، ریشمی جبہ میں مسلمان تو پہن نہیں سکتا. پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ مجھ کو جبہ دیا ہے، جبکہ ایک مرتبہ یہ جبہ ایسے ہی بک رہا تھا، میں نے کہا تھا آپ لے لیجئے اور عید وغیرہ کے موقع پر پہنیے گا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارا ایک بھائی ابھی کافر ہے اس کو دے دو. تو معلوم ہوا کہ جو مسلمان کے لیے حرام ہے لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صحت کے اعتبار سے نقصان دہ وغیرہ ہو، تو کسی کافر بھائی کو دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی مجبور کافر ہو تو اس کو بھی یہ رقم دے سکتے ہیں. لیکن جہاں خطرہ ہو کہ اس کو دیں گے تو ہمارے ہی خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، ہمارے بھائیوں کے خلاف یہ کچھ چیز کرے گا، وہاں ہرگز نہیں دینا چاہیے. جی